وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آئیے سب سے پہلے حضور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریے۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی من صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ وہ ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریے۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو اگرچہ انتہائی اہم اور ہدایت بخش ہے، لیکن کلمہ حق بلند کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، جسے جہاد یا غزوات سے تعبیر کیا جاتا ہے، امت مسلمہ کے سیاسی استحکام اور ترقی کے لحاظ سے از حد اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیر القرون کے اکابر امت نے اس جہاد پر بڑی توجہ دی، اور وہ حضرات اپنی اولاد کو سرفروشی اور قربانی کے محیر العقول واقعات سنا کر ازبر کرایا کرتے، یاد کرایا کرتے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اگر اپنے زمانے کے طاغوتی قوتوں سے انہیں ٹکرانا پڑے تو انہیں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہ ہو، اور جب اس راہ میں سروں کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے اسلاف کی طرح، بزرگوں کی طرح بصد ذوق و شوق اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ اٹھیں، کیونکہ اسی میں ان کی دنیاوی زندگی کی سکسیس اور اخروی حیات کی سرخروئی کا راز پنہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر اور صدق سلمانی۔ عزیزان محترم، اسلام نے امن کو قائم کرنے اور نفاذ عدل، حقوق انسانی کی بحالی اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جہاد کا حکم دیا، اور مجاہدین اسلام کو سچے لوگوں میں شمار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی مومن ہے، پھر اس میں کوئی شک نہیں، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرے، وہی لوگ سچے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ کسی دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آدمی مال غنیمت، شہرت اور اپنا مرتبہ دکھانے کو لڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا لڑنا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ اعلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ حق بلند کرنے کے لیے لڑے تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ اسلام میں جہاد کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، اس کا اندازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر جہاد کے مر گیا اور اس کے دل میں جہاد کی خواہش بھی نہ ہو، وہ منافقت کے ایک درجے پر مرا۔ حضرات محترم، دو جہاں کے سردار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ و جہاد کو اس مقصد کے لیے جائز رکھا کہ کوئی کسی پر ظلم و جبر نہ کرے، تشدد سے کسی کو اپنا عقیدہ یا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بلا جبر و اکراہ دائرۂ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کوئی اسے اسلام قبول کرنے سے جبرن نہ روکے، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بے دلیل قتل و غارت گری اور بے فائدہ لشکر کشی سے منع فرمایا ہے۔ بحالت جنگ بھی شرف انسانیت کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ کسی مقتول کا مسئلہ کرنے یعنی ناک یا ہونٹ کاٹنے، آنکھیں نکالنے، پیٹ چیرنے سے سخت ممانعت فرمائی۔ دوران جنگ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، معذوروں اور ان کے پرامن مقابلے میں نہ آنے والے مذہبی رہنماؤں پر تلوار اٹھانے سے منع فرمایا۔ کھیتوں اور درخت وغیرہ اور دشمن کے دینی مراکز پہ حملہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔
بلکہ مجاہدین اسلام کو جنگ کے متعلق قرآن پاک میں ایک واضح ہدایت دی۔ ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں رکھتا۔ انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار اور ترقی یافتہ و شائستہ کہلانے والے آج بھی اپنے دشمن کے ساتھ ایسا رحیمانہ و کریمانہ سلوک کرنے کے روادار نہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی شان ہے کہ آپ نے جنگ جیسی المناک چیز کو بھی رحم و کرم کا آئینہ بنا دیا۔ حضرات محترم، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے میدان جنگ سے زندہ واپس لوٹنے والوں کو غازی اور اپنی جان قربان کر کے مرتبہ شہادت پانے والے یا ناحق قتل ہونے والے عاقل و بالغ مسلمان کو شہید کہتے ہیں۔ اسلام میں شہید کا مقام و مرتبہ بڑا عظیم اور بلند ہے۔ اللہ رب العالمین نے شہیدوں کا شمار انبیاء صدیقین کے ساتھ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہے، صدیق ہے اور شہید ہے اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ حضرات محترم، راہ خدا میں شہید ہونا ایک عمل صالح، نیک عمل، قبر میں رزق کی فراہمی، دائمی حیات یعنی قبر کے اندر اللہ رزق دے گا اور ہمیشگی کی زندگی اس کو عطا فرمائے گا اور بخشش و مغفرت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں خبر نہیں۔ شہداء کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ زندہ ہے اور انہیں رزق پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی پاتے ہیں، شاد ہے یعنی خوش ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ صدر اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور زمانہ صحابہ میں اور اس کے بعد بکثرت معائنہ ہوا کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئی تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ شہید کے بہت بڑے درجات ہیں، شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہے، قریب ہے کہ پیغمبر کی نیندیں وضو سے نہیں ٹوٹتی، اور شہید کی موت غسل نہیں توڑ سکتی، تو شہید بعد وفات زندہ ہے، شہید سوالات قبر سے محفوظ رہتے ہیں، شہید کے گوشت و خون زمین نہیں کھا سکتی، شہید گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، شہید موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے، شہید 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، شہید کا عمل اور رزق قیامت تک جاری رہے گا، اور شہید قیامت کے دن گھبراہٹ محفوظ نہیں کرے گا، یعنی جس دن نامہ اعمال تولے جائیں گے اس دن کی جو گھبراہٹ ہے وہ شہید کو نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت مبارکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے، ان کے لیے عرش میں قندیلیں لٹک رہی ہے، جنت میں جہاں چاہے جاتی ہے، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہے۔ شہادت کی اہمیت اخروی سعادت اور شرف کی بلندی کا اندازہ ہے۔ اس بات سے ہم
خوب لگایا جا سکتا ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جہاد میں شہادت کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیروی۔ حضرات محترم، مسلمان کا مقصد حقیقی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور رضائے الہی کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ شہادت بھی ہے، اور شہید جنت میں داخل ہونے کے بعد جب اس کا اجر و ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں بار بار لوٹایا جاتا اور بار بار شہید کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد شہید کے سوا کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے اور اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جائے جو دنیا میں کیا جاتا تھا، لیکن شہید شہادت کی فضیلت و کرامت دیکھتے ہوئے تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے اور 10 بار شہید کیا جائے۔ قضا کا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ ذات محترم، شہید سوالات قبر اور اس کے امتحان سے نجات پاتا ہے۔ حضرت سیدنا راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ قبر میں مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے لیکن شہید کا نہیں ہوتا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر پر تلواروں کی بجلی گرنا ہی اس کے امتحان کے لیے کافی ہے۔ محترم بھائیوں، مرتبہ شہادت پر فائز ہونے والا شخص موت کی سختی اور تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کو قتل ہوتے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چٹکی بھرے جانے پر ہوتی ہے، یعنی کوئی ہماری زبان میں یہ کہے کہ کسی کو چونٹیاں بھرے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ شہادت قرض کے سوا تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، قرض کے سوا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس میں گناہوں سے معافی سے مراد تمام حقوق العباد ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ جتنے معاملے ہیں ان تمام کی معافی ہے، اور یہ فضیلت خشکی پر شہید ہونے والے کے لیے ہے، جبکہ سمندر میں شہادت پانے والے کے لیے قرض سمیت تمام واجب الادا حقوق اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، راہ خدا میں شہادت کم عمل میں زیادہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوہے کی زیرہ کہتے ہیں وہ لوہے کا کپڑا پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے جہاد کروں یا اسلام قبول کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کرو پھر جہاد کرو۔ حکم نبوی کے مطابق اس نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، اس نے عمل کم کیا اور ثواب زیادہ پا لیا۔ حضرات محترم، شہید کا مقام و مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ بروز قیامت اللہ تعالی شہید کو اپنے اہل خانہ یعنی اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب دوستوں سمیت 70 افراد کی شفاعت کا اختیار فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے اپنے گھر والوں میں سے 70 افراد کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔
حضرات ملت اسلامیہ، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید کے لیے 7 مختلف قسم کے انعامات ہیں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس 7 انعامات ہیں۔ وہ کیا؟ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ تیسرا، عذاب قبر سے نجات دی جاتی ہے۔ چوتھا، اسے قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے امن میں رکھا جائے گا، سکون میں رکھا جائے گا۔ پانچواں، شہید کے سر پر وقار کا تاج سجایا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور اس کے ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ چھٹا، 72 حور عین سے اس کا نکاح کرایا جائے گا۔ اور 7واں، 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرات محترم، میدان جہاد میں اپنا رخ نہ موڑنے والوں اور دیوانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں بے حساب بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا نعیم بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سے شہید افضل ہے؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، وہ جو کسی صف میں اگر داخل ہو جائیں تو قتل شہید ہو جانے تک اپنا رخ نہ موڑے، وہی لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ منازل میں ہوں گے اور ان کا روب اللہ تعالیٰ ان کا روب رب تعالیٰ کی ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، اور جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اس بندے سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ حضرات ذی وقار، راہ خدا میں جہاد کرنا جنت واجب ہونے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقہ فقد وجبت لہ الجنہ، جس نے اونٹنی کے 2 بار دودھ دونے کے درمیان وقفہ برابر تقریباً یعنی دوپہر سے عشاء تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین شہیدوں کو جنت میں بڑا عالی شان اور فضیلت والا گھر عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے کر ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مجھے ایک بہت خوبصورت عالی شان گھر میں داخل کیا، میں نے اس جیسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ گھر شہداء کا ہے۔ محترم بھائیوں، راہ خدا میں شہید ہونے والا جب میدان محشر میں آئے گا تو اس کا جسم خون سے لت پت ہوگا، جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے بروز قیامت وہ شخص اس طرح آئے گا کہ اس کا رنگ خون کی طرح یعنی زخم تر و تازہ اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے۔ عزیزان من، سچے دل سے شہادت کی تمنا اور دعا کرنا بھی بڑا اجر و ثواب اور فضیلت کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگی پھر وہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت مانگی اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے رتبے پر پہنچا دیتا ہے، چاہے اس کا انتقال اپنے بستر پر ہوا ہو۔ رفیقان ملت اسلامیہ، شہادت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جہاد میں قتل ہو جائے، بلکہ بعض شہداء وہ ہیں جنہیں دنیا میں شہید تو نہیں کیا جاتا لیکن آخرت میں ان کے لیے بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ مثال کے طور پر اپنے مال، جان، دین اور گھر کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والوں کے بارے میں حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔
جو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح طاعون یعنی کوئی ایسی بیماری جس میں انسان کی موت لاحق ہوتی ہے، یا پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر سمندر میں ڈوب کر اور بچے کو جنم دیتے وقت مرنے والی عورت کو بھی بروز حشر شہید کا درجہ اور اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تعدون الشہید فیکم، تم شہید کسے شمار کرتے ہو، کسے گنتے ہو؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور راہ خدا میں جہاد و قتال کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے۔ پھر فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے، اور جو ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو حالت نفاس میں یعنی بچے کو جنم دیتے وقت مرنے والی عورت بھی شہید ہے۔ محترم بھائیوں، شہادت سمیت ہر وہ نیک عمل جو اخلاص سے خالی ہو اور اس سے مقصود صرف دنیاوی شہرت اور ناموری ہو یا حصول دنیا میں کسی مقام پر پہنچنا، آخرت میں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور تجھے کہہ لیا گیا، پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا، تب اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سکھایا اور قرآن کریم پڑھا، وہ آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن کریم اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، پھر اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار شخص لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے مال اللہ کی راہ میں کس لیے خرچ کیے؟ وہ کہے گا کہ میں نے دین اسلام کے فروغ کے لیے خرچ کیے۔ تجھے اس کا بدلہ ملا، تو نے کیا کیا؟ ارشاد پر وہ شخص جب کہے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا، لہذا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، فرائض و واجبات سمیت اپنے تمام اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے، اپنی نیت میں خلوص پیدا کیجیے۔ جب ہماری نیت میں خلوص ہوگا، سچائی ہوگی، تب ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شہید کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو کھیل نہ بنانے کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی